نے سورہ نساء سے آیت نمبر 20-21 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عورتوں سے متعلق یہاں سے چوتھا حکم شروع ہو رہا ہے۔ عورتوں سے متعلق پہلی بات کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا، حسن معاشرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بہترین قرار دیا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر انداز سے رہتا ہے۔ ان کو ستانے کی کوشش نہ کرنا، نبھا نہیں ہو پا رہا تو ان کو خام خواہ تنگ کرنا، مہر واپس لینا، اور اگر فوت ہو گیا ہے بندہ تو بیوہ کو ورثاء خام خواہ تنگ کر رہے ہیں، وراثت سے نکال رہے ہیں، دیگر ساری باتیں اس میں اللہ رب العالمین نے واضح فرما دی۔ اب ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ خامد زندہ ہے، خامد اور بیوی کی آپس میں بن نہیں پا رہی، اور طلاق دینے کی وجہ خامد کی طرف سے ہے، خامد اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو اس میں طلاق ہوگا۔ اور اگر بیوی خامد سے تنگ ہے اور وہ اس سے چھٹکارا چاہتی ہے تو ایسی شکل میں خلا ہوتا ہے۔ خلے کے احکامات کچھ اور ہیں اور طلاق کے احکامات کچھ اور ہیں۔ خلا کا حکم یہ ہے کہ اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ چھٹکارا حاصل کرے تو وہ دیا ہوا حق مہر واپس کر دے گی اور وہاں سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اور جو طلاق ہے اس میں خاوند نے جو کچھ بھی عورت کو دے دیا تھا، تحفہ، تحائف، حق مہر وغیرہ، وہ اس میں سے کوئی چیز واپس نہیں لے گا۔ تو اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیونکہ پچھلی آیت کے اندر یہ بات واضح کی ہے کہ ان کو اس لیے مت روک رکھو کہ تم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ تم ان سے واپس لو۔ اب اس کو واپس لینے کی، یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے تو بہت زیادہ دیا ہوا ہے، میں تو واپس لینے کا حقدار ہوں، مجھے تو واپس لینا چاہیے کیونکہ مال بھی بہت زیادہ دیا ہوا ہے۔ تو اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے دیا ہے، فرمایا وَإِنْ، اور اگر تم ارادہ کرو استبدال، بدلنے کا، زوجن، کسی بیوی کا، مکان زوجن، کسی بیوی کی جگہ، اگر تم کسی بیوی کی جگہ اور بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کرتے ہو، ارادہ ہے، وَآتَيْتُمْ، اور تم نے دیا ہے، احداہن، ان میں سے کسی ایک کو، قنطاراً، بہت بڑا خزانہ۔ قنطاراً کے اوپر جو تنوین ہے یہ تعظیم کی ہے، اور قنطار عام چھوٹے موٹے پیسے کو، روپے کو، مال کو قنطار کہا بھی نہیں جاتا، قنطار بہت بڑے خزانے کو کہا جاتا ہے۔ ایک تو تنوین اس کے اوپر تعظیم کی ہے اور دوسرا لفظ قنطار استعمال ہی بڑے خزانے کے اوپر ہوتا ہے، بہت سا خزانہ، بہت سا مال۔ فلا تأخذوا، پس نہ لو، منہ، اس سے، شیئا، کچھ بھی، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ بہت بڑا خزانہ بھی اگر تم نے دیا ہوا ہے اور اس کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اب اس میں سے کوئی چیز تمہارے حصے کی نہیں ہے، نہ تحفے تحائف میں سے کوئی چیز واپس لے سکتے ہو، نہ ہی مہر میں سے کوئی چیز واپس لے سکتے ہو۔ اتأخذونہ، کیا تم لوگے اس کو، اس سے، بہتاناً، بہتان لگا کر، وَإِثْمًا مُبِينًا، چونکہ اللہ نے منع کیا ہے اس لیے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلا گناہ کرتے ہوئے، کیا تم اس پر بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کرتے ہوئے واپس لوگے اس سے؟ یعنی اس سے واپس لینے کی ایک یہی صورت ہو سکتی ہے نا کہ یا تو بندہ نافرمانی کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور اس کے باوجود بندہ اس کی ہرس رکھے بیٹھا اور وہ لے رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر کوئی ایسا بہتان وغیرہ لگایا جائے کہ میں نے تو دیا نہیں، اس نے خود اٹھا لیا تھا، یہ بھی تو کیا ہے، بہتان ہے۔ اس طرح کی کوئی غلط بات کر کے تم اس سے واپس لوگے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ،
اور کیوں کر کیسے لوگے تم اس سے، وقد اور تحقیق، افضا فائدہ اٹھا چکے، صحبت کر چکے، بعضکم الی بعض تمہارا بعض بعض کی طرف، تمہارے بعض کے بعض نے فائدہ اٹھایا ہے، میاں بیوی کی شکل میں تم ایک عرصہ تک رہ چکے ہو، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو، وَأَخَذْنَا اور لے چکی ہیں وہ منکم تم سے، میثاقاً غلیظا ایک پختہ عہد لے چکی ہیں، وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، یعنی نکاح کی شکل میں تم نے ان سے عہد کیا تھا گھر بسانے کا، اب حالات و واقعات ایسے ہو گئے ہیں کہ نہیں بن پا رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو مہر وغیرہ ہے وہ تم ان سے واپس نہیں لے سکتے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ اور اگر تم کسی بیوی کی جگہ اور بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کرو، وَآتَيْتُمْ اور دے چکے ہو تم، دیا ہے تم نے، إِحْدَاهُنَّ ان میں سے کسی ایک کو، قِنطَارًا ایک بہت بڑا خزانہ، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح گناہ کر کے لوگے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور تم کیسے لوگے اسے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ جب کہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے، فائدہ اٹھا چکے، یعنی وہ مہر وغیرہ دیا ہی اس لیے تھا کہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکو نکاح کی غرض سے، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور تم سے وہ پختہ عہد بھی لے چکی۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں عورتوں کے متعلق چوتھا حکم ہے۔ جب پہلی آیات میں بیان فرمایا کہ اگر صحیح طریقے سے ساتھ نہ رہنے کی وجہ عورت کی جانب سے ہو تو مہر واپس لینے کے لیے اسے تنگ کرنا جائز ہے، یہاں بتایا گیا کہ جب زیادتی شوہر کی جانب سے ہو تو پھر عورت سے فدیہ طلاق لینا ممنوع اور حرام ہے، یعنی بلا وجہ تنگ کر کے ان سے مہر واپس لوگے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہتان باندھ کر یا دوہرا ظلم کر کے تم وہ واپس لے رہے ہو، لہٰذا کسی بھی شکل میں مہر واپس نہیں لیا جائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہتان اور اثم مبین کہا ہے۔ دوسرا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ مہر کی حد معین نہیں ہے، یہ بندے کے حالات و واقعات پر، اس کی سیلری پر، اس کی انکم کے جو سورس ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا حق مہر باندھتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بھی باندھا جا سکتا ہے اور کم سے کم بھی باندھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر دونوں طرف سے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے۔ عموماً محترم بھائیو، ہم باقی سارے کام جو ہیں وہ اوٹ پٹانگ کر لیتے ہیں اور ان کے اوپر خرچ بھی بہت کر لیتے ہیں، جب مہر کی باری آتی ہے تو اس وقت عمومی طور پر شرع محمدی کا لفظ ایک استعمال کیا جاتا ہے، یعنی نکاح کا مہر جو ہے وہ شرع محمدی کے مطابق ہوگا۔ بندہ پوچھے نہ کونا بھی باقی سارے جڑے کام ہوئے نے وہ سارے شرع محمدی کے مطابق ہوئے نے، ٹول باجے تاشے جو کچھ تسی کیتے نے وہ سارے شرع محمدی کے مطابق کیتے نے، ہن مہر دی واری صرف آگے کی کر رہے ہیں شرع محمدی کے مطابق ہونے، شرع محمدی میں اس کی کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی، یہ ہونے والے شوہر اس کے حالات و واقعات اور اس کی انکم اور اس کے وسائل کے متعلق ہے کہ جتنا وہ زیادہ سے زیادہ دے سکتا ہے تو زیادہ دے لے، کم دے سکتا ہے تو کم دے لے۔ اس کو یہ آڑ بنا کر کے شرع محمدی کے مطابق ہوگا تو اس میں شرع محمدی نے کوئی جو ہے متعین حد نہیں کی، زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس عورت کا حصول آسان ہوگا وہ عورت زیادہ خیر اور برکت والی ہوگی، جس کا مہر کم یعنی خیر و برکت والی ہوگی، البتہ حد متعین نہیں، یعنی خاوند اپنی حیثیت کے مطابق جتنا مہر دینا چاہے دے سکتا ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ بھی کوڈ کیا جاتا ہے، اور جبکہ یہ واقعہ سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، کہ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے مذمت کر رہے تھے کہ زیادہ حق مہر نہ باندھے جائیں، تو اس پر ایک عورت نے آ کر آپ کو مخاطب کیا
اور یہ آیت اس سے استدلال پیش کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرمایا کہ میں اخطا عمر نے خطا کی ہے، اصابت امرا عورت نے صحیح کہا ہے۔ تو اس طرح کا جو واقعہ ہے محترم بھائیو، اس کی جو سند ہے یہ درست نہیں ہے۔ البتہ قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہے، اس سے استدلال تو ٹھیک ہے، استدلال کیا جا سکتا ہے کہ زیادہ حق مہر باندھنے کی مذمت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بندہ صاحب حیثیت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آزاد عورت کا حق مہر اچھا خاصا مقرر کرے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں، لیکن یہ واقعہ اس طرح سے بنا کر پیش کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ، اب اس کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے جماع کے بعد دیا ہوا مہر واپس نہیں ہو سکتا، چونکہ آپ نے لعان کرنے والے مرد کے مہر واپس لینے کے مطالبے پر فرمایا تھا کہ تم نے اپنی بیوی پر زنا کی بات سچ کہی ہے تو مہر اس کے عوض ہے جو تم نے اس کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کیا تھا، اس سے جو استفادہ کیا ہے، فائدہ اٹھایا ہے، لہذا تیرا حق مہر اس میں کٹ گیا۔ تو اس اعتبار سے محترم بھائیوں یہ بات کہ وہ آپس میں جب ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا لیں تو اب کسی قسم کا حق مہر واپس نہیں ہوگا۔ ہاں ایک چیز ہے کہ اگر خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور طلاق دی جا رہی ہے، صرف نکاح کے بعد طلاق دی جا رہی ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تو ایسے میں آدھا حق مہر دینا پڑے گا، آدھا حق مہر واپس دینا۔ حق مہر دیا جا چکا ہے تو آدھا حق مہر واپس دیا جا سکتا ہے۔ اس کے متعلق مزید حق مہر کے ادائیگی کی کیا کیا شکلیں ہیں اور کتنا کس میں حق مہر بنتا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں ایک ڈیبیٹ ہوگی۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، پختہ عہد، اس سے مراد عقد نکاح ہے، جیسا میں نے پہلے ترجمے کے اندر بھی بتایا کہ یہ نکاح بھی ایک سوشل کنٹریکٹ ہے، ایک پختہ عہد ہے، یہ ایک معاہدہ ہے کہ نباہ کی شکل میں جب بھی کوئی نکاح کے لیے بیٹھتا ہے تو اس میں نیت نباہ کی ہونی چاہیے، ساری زندگی ساتھ نبھانا، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر نیت کوئی اور ہے تو وہ نکاح ہی باطل ہے، یاد رکھیں، وہ نکاح بھی درست نہیں ہوگا، وہ نکاح ہی باطل ہوگا اگر کوئی اور نیت ہے، مثلا نکاح متع کی نیت ہے، نکاح حلالہ کی نیت ہے، یا کوئی اور نکاح ہے نکاح کی شکل، تو یہ نکاح کیا ہوں گے؟ باطل نکاح ہوں گے۔ ہمیشہ ساتھ نبھانے کی نیت سے جب بندہ ایجاب و قبول کرتا ہے تو یہ ہے اصل حلال نکاح۔ تو یہ اس کو شریعت نے میثاقاً غلیظہ کہا ہے کہ بہت پختہ عہد تم سے لیا جا چکا ہے، تو تمہارا نکاح فلاں عورت سے ہوا، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، اب اس کی شکل یہ ہے کہ اس کو یا تو اچھے طریقے سے رکھو یا پھر اس کو اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ چھوڑ دو۔ تو چھوڑنے کی شکل میں اب مہر واپس نہیں لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہر قسم کے شر فساد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو کی حفاظت فرمائے، شیطان کے فتنوں سے، شیطان کے شر سے، نفس کی شرارتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دیکھ لیجئے ان آیات کو جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے۔